وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وأهل التقوى وأهل المغفرة. وفي مقام آخر: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وآل بيته وأولياء ملته وصلحاء أمته أجمعين. عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسماں ہے، جانے مراد اب کدھر یا رسول اللہ، ہر طرف تیرا ہی امکان ہے. عرش میں تالا چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائے یا رسول اللہ، ہر طرف تیری داستان ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، وہاں سے اٹھے بھی تمہارے لیے، دہن میں دبا تمہارے لیے، جسم میں جان ہے یا رسول اللہ تمہارے لیے. عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی، ہم سب نے دیکھنی ہے محشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشم نور کے، جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی. منکر دور ہو ہم رسول اللہ کی، اور جنت بھی ہے رسول اللہ کی. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ وعظم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ کی حمد و صلاۃ اللہ آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار
مختار الکل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بلند اور آبا بارگاہ دندر نہایتی ادب و احترام دلال ہدیہ درود و سلام عرض کرم تو بعد صحیح العقیدہ سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دی پاک بلند اور اعلیٰ بارگاہ اندر عاجزانہ فریاد ہے مولا تعالی جل شانہ بندہ نچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے اور ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے اور علماء حق دے نال قائم و دائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان لعین دے شر تو ہزاراں فتنے تو رب ذوالجلال محفوظ فرما کے مینوں اور تانوں سبنوں خالق کائنات جل وعلا اپنی رحمت دے سائے دے تھلے جمع عطا فرمائے۔ یہ مہینہ شعبان المعظم شریف دا مہینہ ہے۔ آج غالباً 12 شعبان المعظم ہے، 12 ہی ہمارے سامنے 12 شعبان المعظم شریف ہے۔ 14 دا دن تے 15ویں دی رات ادو خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ اندر میرے اور تواڈے سب دے بلکہ پوری کائنات دے نامہ اعمال جو کمایا ہے، جو کیتا ہے، نفع ہے، نقصان کیتا ہے، جو بھی کیتا ہے، سارا حساب کتاب خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ مقدسہ اندر فرشتے پیش کرن گے۔ جب کسی مسلمان دے نال ڈنڈی ماری ہونی ہے تو وہ بھی پیش ہونا ہے، سود کھاتا ہونا ہے، رشوت کھاتی ہونی ہے، کسی بائی دا حق مارے ہونا ہے، کسی دی زمین تے ناجائز قبضہ کیتا ہے، کسی دی عزت نو برباد کیتا ہے، سارا رب دی بارگاہ اندر وہ پیش ہونا ہے۔ ہن دی جڑی اساں معافی منگنے ہیں تے منافقانہ طریقے دے نال معافی منگنے ہیں، وقتی درونے مولا بس معاف کری تے اگے تو نہیں کرتے، بس یا فجر دی اذان ہوئی کھاتا پھر شروع، کیونکہ اگلے معاف ہو گئے۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ بندہ خدا سوچ جنہ لوگوں نے اس سال دنیا تو جانا ہے شاید اس لسٹ تیرا نام بھی ہوئے، اس لسٹ اس فرشتے ساڈا نام بھی ہوئے۔ اساں اتنے کو پکے ڈیرے تھوڑے لانے نے، میاں صاحب آخر سن نہیں سن دنیا ایک مسافر خانہ، کوئی آوے تے کوئی جاوے محمد بخشا کس دی مجال ایسے پکے ڈیرے لانے۔ فرعون زمانے دا فرعون سی، ہن دے بھی تیرے فرعون بتھیرے نے، او انہاں دا سردار دی پیچھے شاگرد نے بتھیرے پھردے نے۔ جدو وڈا فرعون نہیں رہا تے چھوٹے نے کتنے بھی رہنا ہے۔
نمرود آیا، فرعون آیا، کدے سر پیڑ بھی نہیں فرعون نو ہوئی، 400 سال بادشاہی کیتی ہے، کدے سر پیڑ بھی بے ایمان نو نہیں ہوئی سی۔ جتھے وہ بے ایمان نہیں رہا مر گیا، اساں تو کی ہیں ایک اج نہیں تے کل، موت ایک یقینی خدا کا فیصلہ ہے، یقینی فیصلہ ہے، اج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، بہتی اپنا چھال مار لواں گے تو چلو 100 سال تک پہنچ جاواں گے۔ ہن بڑی مشکل 100 سال ہے، جڑی ہن نویں نسل آ رہی ہے 40 سال تک کھڑک جاتی ہے، کھڑکی نہیں۔ مکان انہیں مضبوط بناواں گے کہ 5 پشتاں دے گزارن تے مکان نہیں کھڑکدا، تے آپ ہمیں 40 سال کی 20 سال تو ہی کھڑے گئے۔ میں کئی نوجوان ہونے کے نے عمر 20 سال ہے، مولوی صاحب گوڈے پیڑ ہوندے نے، میں کہ تھوڑیاں بغیرتیاں لانیاں سن جے ہونی گوڈے پیڑ ہون لگ پینے۔ اب بابے انہوں نے ویکھیا 80 سال جنہاں دی عمر ہے، اجے بھی انہاں دے گوڈے گٹھے ہیں، مضبوط ہے نہیں کہ نہیں؟ آپ حاجی صاحب ورگے آج دے نوجوان میں ایک چنڈ مارن دے نوجوان اٹھ نہ سکے، کی کہ پہلے نیٹ نہیں سی، ٹی وی نہیں سی، بغیرتی نہیں سی، سکول نہیں سی، بغیرتی بے حیائی نہیں سی، اکھ دی شرم حیا ہے سی، اگرچہ گناہگار سن لیکن بے غیرت نہیں سن، غیرت ایسی۔ ہن جنوں پوچھو وہ دی زبان دی کوئی ہے، مولوی صاحب اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، تم جلال میں آ جاتے ہو، اور بے وقوفا میں کہ اسلام امن دا درس نہیں، اسلام غیرت دا درس دیندا ہے۔ بندے جو غیرت ہوئے نا تے امن کرتا پھردا ہوئے۔ اسلام امن کا درس ادو دیندا ہے جدو انسان جو غیرت ہوئے، سب تو پہلے غیرت اللہ دی ہوئے، خالق کائنات جل وعلا دی غیرت دل وچ رکھدا ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی غیرت ہوئے، صحابہ دی ہوئے، اہل بیت دی ہوئے، قرآن دی ہوئے، اولیاء دی ہوئے، علماء حقہ دی ہوئے، اپنے گھر والی دی غیرت ہوئے۔ گھر والی دی غیرت نہ ہوئے، گھر والی جھاٹے کٹ کے باہر نسے بازارہ جیندر آ کے دے کے مولوی صاحب ایسی گلاں نہیں کیتی دیاں، اسلام تو امن کا درس دیندا ہے۔ میں کہ ظالما 7.5 لاکھ حدیث دی کتاب ہے، کسے حدیث دی کتاب چپ کے دکھا میرے آقا اسلام نے فرمایا ہوئے کہ اس طرح جتھے پردیاں رلدیاں ہون بعد تو غیرت امن کا ہی درس دینا ہے۔ امن ادو ہی قائم ہوتا ہے جدو انسان ہے غیرت آ جاوے، جدو غیرت دا پلندہ ہوئے گا، غیرت دا منبع بن جائے گا، قسم با خدا اس کائنات تے امن دا نظام خود و خود ہی قائم ہو جائے۔ جدو غیرت ہی نہیں، اسلام دی امن کا درس دیندہ ہے، اسلام امن دا درس ادو دیندہ ہے جدو غیرت ہوئے۔ جے اسلام امن دا درس دیندہ ہے، ظالمہ میں کہ تینوں تمہیں پتا چل گیا اسلام امن دا درس دیندہ ہے، صحابہ نو نہیں پتا جنہوں نے اپنے مال اولاد وطن ہر شے چھڑ کے پتہ کوئی کتھے جا کے دفن ہویا ہے، کوئی کتھے دفن ہویا ہے، انہاں دے اندر دین دی بھی غیرت سی تے اپنی عزت دی بھی غیرت سی۔ ساڑھے خلاف جیڑا کہ چوڑا کتا بے ایمان اٹھے دین تے بھونکن لگ جائے، اٹھنو متولی بھی تے ملے لے آتے مولوی صاحب اسلام تو امن کا درس دیندہ ہے۔ میں کہ اسلام امن کا درس دیندہ ہے تو صدیق اکبر نے بھی سمجھانا سی کہ صدیق کدھر چلے ہو، پکے باغ کھجورہ پکیاں عالی شان تو اٹھے محل مکان عرش ہے چھڑ کے کدھر جا رہے ہیں؟ اسلام تو امن کا درس دیندہ ہے۔ اتھی بے جو بس اللہ اللہ کرو سرکار نے فرمایا یا رسول اللہ اسلام تو امن کا درس دیندہ ہے، تے آپ ہو جا کے اتھو مکہ چھڑ کے مدینے کی لائن چلی ہیں، مدینے چھڑ کے تبوک کی جانا ہے، غزوہ حنین کی جانا، بدر کی جانا ہے، اسلام دا امن دا درس دیندہ ہے؟ نہیں، اسلام امن دا درس ادو دیندہ ہے جدو انسان غیرت ہوئے۔ پہلا اسلام غیرت دا درس دیندہ ہے، بعد اسلام امن دا درس دیندہ ہے۔ اسلام تو اخلاق سے پھیلا تھا، میں کہا اسلام بالکل اخلاق نال پھیلیا، تلوار سے نہیں پھیلا تھا۔ میں کہتا تلوار بھی نفی کر رہے ہیں، ظالمہ اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے، تلوار دے نال بھی پھیلے ہے۔ جے اخلاق دے نال پھیلے ہے، ایک روایت 82 جنگاں نے، روایت ملام لوگ کے 100 بردیاں نے، تو
جڑیاں 82 جنگاں میرے آقا علیہ السلام جڑے خود حاضر ہو یا نہیں ہوئے صحابہ نو بھیجیا وہ اخلاق دے نال پھیلیاں نے تے وہ اخلاق دے نال پھیلیاں سن پھر تلوار چکن دی کادی ضرورت سی سرکار نو 82 جنگاں خود بھی تلوار چکی ہے تے صحابہ نو بھی حکم دیتا ہے اسلام خالی اخلاق دے نال نہیں تلوار دے نال جدو دی اساں تلوار لکھ رکھی کتا یہودی ماں دے نال بدکاری کرنا لا بے ایمان لہنتی اج ساڈے تے سوار نہیں ہو بیٹھا انہیں ایسی اپنی تعلیم دا فتنہ اس امت چھڑے ہے نوجوان تا نوجوان ہے باب بھی صبح اٹھ کے یاسین نہیں پڑھ سکتے انہی طبیعت خراب ہے کیوں جی رات کو لیٹ سویا تھا میں کتھوں دکان تو لیٹ آیا میں کہا اسلام نے کہا رات 12 بجے تک اٹھے بہو اسا نماز دی خاطر دکان نہیں بند کر سکتے دکان دی خاطر نماز چھڑ دیتے یہ تو مر کے جو قبر ہے جاواں گے نا تو پتہ ہو لگے گا وہ تو ناد خان صاحب ایسے بے ایمان ٹکرے نے پندے دی ملک صاحب یہ جہان مٹھا دے اگلا کہیں ڈٹھا ظالمہ قرآن جایا پہ حدیث جایا پہ اگلا جہان یہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے آندہ مصحف مشکات نے حدیث نقل فرمائی آپ دے بارے آندہ آپ جب قبرستان جاندے سن کسی قبر دے کھلو کے نظارہ قطار ہوندے سن آپ دی داڑھی مبارک تار ہو جاندی سی صحابہ کرام نے پوچھا کہ فرمایا تو جنت دوزخ دا ذکر خیر کر دے کدے نہیں روئے لیکن قبر تے کھلو کے نہ روندے تو آپ نے فرمایا میں آقا علیہ السلام کو فرماندے سنے ہیں میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا قبر جڑی ہے نا قبر ہے آخرت منزل سب تو پہلی منزل ہے اگر ایتھے کامیاب ہو گئے نا تو اگلی منزلہ آسان ہی نے ایتھے پھنس گئے تو سمجھو میں اگلی پھنس ہی گئے یہ جہان مٹھا ہے وہ جہان تو ہے نہیں مٹھا کوئی شودہ جنانی کی وجہ تو پریشان ہوتا پھرتا ہے کوئی کاروبار کی وجہ تو ہوتا پھرتا ہے کوئی آندہ میری جنانی پیسے لے کے نس گئی ہے کوئی آندہ میرا بھائی میرے پیسے ضبط کر گیا ہے کوئی آندہ میرا چاچے دے پتر نے میری زمین مار لئی ہے کوئی آندہ جی میری چوری ہوگی کوئی آندہ میرا ڈکیٹی ہوگی کوئی آندہ جی محلے دار نے میری زمین تے قبضہ کر لیا ہے ایک مٹھا جہان ہے یہ امن دا جہان ہے ہر بندہ پریشان ہے تو کانٹے جو کسی نے بڑھو لما میرے خیال ہے 100 پریشانیاں تو سن سنانی ہیں کٹی بکنات خام آدھنی جہاں مٹھا دیکھ لگ ہیں ڈٹھا ظالمہ تیرے واسے واقعی مٹھا ہے کیونکہ لاکھ ڈیڑھ لب جاندہ ہے چاٹ گیتے داڑی ہوں تو لائی پھٹکڑی آ گیا جی میں معذور نہ محبت ہے میں جی حاضری لوانی تو حاضری لوانی تو گھر مار کے میں تو ہو کے حاضری لوا لینے سے بال بچے کٹھے کر تو حاضری لوا حاضری جو لوانی ہے تو گاری بہ جانا سی 40-50 ہزار جڑا مقا کہ شرم نہیں آتی ممبر رسول تو بہ کے جھوٹ مار دیں جی اسی کو حاضری لوانا واسطے آئے ہیں 40,000 مقا کہ 30,000 دے تو کہنا بڑے خلاف پرچہ کرا دینا میرا اینا بنتا ہے پٹے منہ ایسے جس قوم نو جس ملک دے اندر ایسے نات خان ہون متھے لگ جان قوم دا بھی بٹھا گل کرنا اے شعبان المعظم شریف دا مہینہ ہے 15ویں رات نو جو اساں کمایا جو کیتا سارا رب دی بارگاہ دے اندر ساڈا نامہ مال پیش ہونا ہے اساں کدے سوچیا کہ یار سال گزر گیا ہے کنیاں نمازاں پڑھیاں نے کنا صدقہ دیتا ہے کنے لوگوں نے نیکیاں کیتیاں کوئی نہیں کدے پہ کے حساب نہیں رات نو نا دکان تو ڈرائیور ہے کوئی بھی ہے رات میں بیٹھ کے نا گال یا گڈی کی شیشے بند کر کے ہمیں ایسا مولوی بھی ہیں حساب کرنے ہیں انج بیٹھ کے پھر تھوک بھی لانے ہیں کنے کمائے نے انج نہیں کرنے ہیں کہ نہیں یہ گل غلط ہے کنے کمائے نے یار پٹرول دے انہیں کڈنے نے ڈیزل دے انہیں کڈنے نے تو جو نال بندہ رکھے ہے وہ دے انہیں کڈنے نے انہوں بھی دینا ہے آ جا کے مینوں کی بچے ہے کہتے یہ بھی بہ کے حساب کیتا ہے کہ بندے خدا سو 4 بجے دا زانا تو پہلے دا اٹھے ہیں کنا قرآن آئی دیاڑی چ پڑھے کنیاں نمازاں جماعت دے نال پڑھی اشراق بھی میں پڑھی ہے کہ نہیں
چاشت بھی پڑھی ہے کہ نہیں؟ کنیاں یاسینہ پڑھیاں؟ میں حضور دے دین دا کام کنا کیتا ہے؟ رستے گڈی چلاندے کنے لوگوں دا میں دل آزاری کیتی ہے؟ دکاندار دے دکان تے سودا دیندا کہ سوچیا کہ یار اج میری دکان تے گاہک آیا سی تے میں دل آزاری کنے لوگوں نے دل آزاری کیتی تے کنے لوگوں نے میں خوش کیتا ہے؟ جدو مشکل پھسے ہوئے نا پھر دکان تے مسلح ڈال لیندے ہیں، نہیں تے گڈی دے کول ہی مسلح بچھا لیندے ہیں۔ جی مثال بننی کوئی جانا پیا سی تے دریا چھل ماری تے نکل گیا، اللہ مولا مینوں باہر کڈ، میں تیرے نام دی دیکھاں تے ساں وہ خر دریا نے چھل ماری باہر نکلنا دا کیڑیاں دیکھاں کیڑیاں دیکھاں دوبارہ پھر دریا نے چھل ماری وچ جاندا مولا پوچھدا پیا سا مٹھیاں کی دنیا ساڈے صاحب بھی کوئی اس طرح ہی ہے بندہ خدا اللہ دی بنا عذاب قبر بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے۔ پل صراط جڑی ہے نا وہ تلوار تو تیز، وال تو بریک ہے، جس کو آسان گزرنا ہے۔ نفس نفس کا عالم ہے، جس اولاد کی خاطر میں دن رات حلال حرام کمانے ہیں نا، کیا مطلب میں رات چھڑ جائے گی، اپنے بھی پرائے بن جان گے، کسے کام نہیں آنا۔ 4 دن دی جڑی زندگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے نال وفا کر، اوتھے اللہ دے قرآن نے کام آنا، یہ مصطفیٰ دے فرمان نے کام آنا ہے، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نہیں کام آنا ہے۔ اگر اس سے قبر جی پھنس گیا دیکھ کے پتہ نہیں ساڑھے نال کی بنے گا۔ اللہ دی بنا دعا کرو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سانو ثابت قدم رہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ گل کتھوں دی تھی کتھوں چلے گئی، وقت مختصر جڑی آیات بینات پڑھی وہ تحت حدیث شریف سنا کے جناب نو اجازت۔ خالق کائنات جل وعلا نے 13واں پارہ سورہ مرکوع رب ذوالجلال میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا یعنی خدا تعالی ثابت قدم رکھدا ہے، اللہ تعالی جل شانہ ثابت قدم رکھدا ہے ایمان والاں نوں حق بات کہن تے۔ جڑے حق گل آخدے نا سچی آخدے نے، رب انہاں نوں ثابت قدم رکھدا ہے، کدے انہاں دے قدم ڈولدے نہیں۔ بھویں 1000 دا مجمع ہوئے تے بھویں 2000 دا ہوئے تے بھویں پورا کفر ایک سائڈ تے کھلوتا ہوئے، ہمیشہ حق ہی آندے نے۔ سارا جہان بھی چھڑ جائے نا تے کلا کھلوتا ہوئے، سارا جہان مخالف ہوئے تے کلا ہوئے، لیکن حق دے نال ہوئے، رب فرماتا ہے میں ثابت قدم رکھنا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، مولا کنوں رکھنا ہے؟ جڑے ایمان آنے، جنہاں کولوں ایمان ہے، ایمان لیان تو بعد وہ حق گل تے قائم رہندے نے۔ رب فرماندا ہے ثابت قدم رکھنا وا۔ اگے فرمایا فی الحیات الدنیا والآخرہ، دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی، دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی رب فرماندا ہے ثابت قدم رکھنا وا۔ اے آیات بینات مومنین دے حق وچ نازل ہوئی ہے۔ بندہ مومن ہوئے بھویں ہک کے ہونا ہوئے، سامنے سلی بھی ہوئے نا، وہ گل تو نہیں بدلتا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سرکار دے صحابی ام عمارہ دے پتر اور مسلمہ کذاب لن تھی، آپ نے گرفتار جو کیتا تھے، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، آپ فرمان لگے، اس کتے نے پہلا پوچھا آپ دس میں کون ہاں؟ آپ نے فرمایا پتہ نہیں کی بھونکدا پیا، میں تو سنائی نہیں دیتا۔ حضرت حبیب بن زید بن عمارہ دے پتر نے بڑی دلیر خاتون سے
بڑی دلیر سی، حضور نے انہاں دے واسطے دعا بھی منگی سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ساڈیاں ہون دیاں بیویاں بھی بڑیاں دلیر نے، نا میرا پتر مسیح تھی نا جب حالات بڑے خراب، انی نماز گھر ہی پڑھنے لگا بلے جے تو وہ زمانے جب میں تو سا ہوندی ہے نا پکتا اللہ دی پناہ۔ تو حضرت حبیب بن زید نے انہوں فرمایا پتہ نہیں کی بھونک رہا ہے، میں تیری بھونک کو نہیں سنی۔ انہوں فرمایا محمد رسول اللہ، مسلمہ قذاب کہنے لگا محمد رسول اللہ کون نے؟ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا وہ اللہ دے حبیب نے، آخر الزمان نبی نے۔ مسلمہ قذاب پھر بھونکیا، کتے دا کام ہے بھونکنا، پھر بھونکیا، کہنے لگا حبیب بن زید میں کون ہاں؟ وہ کہنا چاہتا سی بھی یعنی میں نبی من۔ آپ نے فرمایا پتہ نہیں کی بھونکدا پہ مینوں نہیں پتا، تو کی بھونک رہے ہیں؟ دوبارہ انہوں نے پھر پوچھا محمد کون نے؟ آپ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، آخر الزمان نبی ہیں۔ تین دفعہ انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تیری بھاؤں کہ میں نے کوئی نہیں سنی تھی، پر میں اے جاننا محمد رسول اللہ اللہ دے رسول نے۔ انہیں آپ انہوں آگے تھوڑیا، ہاتھ کپے پیر کٹے، پتہ نہیں کی بدلیا پھر بھی جو کہہ چھڑے صاحب فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا، جڑے ایمان آلے نے حق بات کہنے دے رب ذوالجلال انہوں ثابت کرو قائم رہتے، دنیا ہوئے چاہے آخرت، دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی۔ تھوڑا جا وقت تھوڑا ہے مومن منافق اور کافر دی زندگی دے بارے فرق دسنا۔ مومن جب مر کے جاندہ ہے تو قبر او دے نال فرشتے کی سلوک کرتے ہیں، کافر تے منافق دین دا غدار ایمان جب مر کے جاندہ ہے تو او دے نال قبر کی صاحب مشکات میں حضرت سے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کی تھی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مر جاندہ ہے، مرد ہوئے عورت ہوئے مر جاندہ ہے، اُردے گلوں یعنی مردے گلوں مطلقاً سمجھو اُردے سارے آ جان گے، مردے گلوں دو فرشتے آندے ہیں جڑے حساب لینا آندے ہیں، منکر گلوں مردے گلوں دو فرشتے آندے ہیں جڑے آ کے حساب لیندے ہیں، مردے نو آ کے بٹھاندے ہیں، بیٹھا کے پوچھتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ پوچھتے ہیں تیرا یہ بندہ ہے، مومن ان کی جواب دے گا، فرشتے سوال کرتے ہیں مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ وقت فیقول ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ بندہ مومن ہوئے گا تے آکھے گا میرا رب اللہ ہے، یہ منافق تے کافر ہوئے گا تے آکھے گا پتہ نہیں، ہوگے چل کے دسنا۔ پوچھن گے تیرا رب کون؟ آکھے گا میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے پھر پوچھن گے تیرا دین کی ہے؟ آکھے گا میرا دین ہے اسلام ہے۔ جی اسلام تے چلے ہوئے گا تے آکھے گا جی اسلام دیا جڑا بڑی ہون گیا تو پھر یاد کوئی نہیں رہنا کہ میرا کیڑا دین ہے۔ ایسا نہ رکھنے جی یہ قائم دین ہے، دین تے قائم ہے، بہت سارا دے دین دے جڑا بڑھ دو ہوئے تے نا یہ قائم دین ہے۔ کس تے قائم ہے؟ کفر تے قائم ہے، دین دیا جڑا بڑھن تے قائم ہے۔ فرمایا بندہ مومن آکھے گا میرا دین دین اسلام ہے، میرا دین دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھن گے
هذا الرجل الذی، فرشتے پھر پوچھیں گے اس مرد دے بارے، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پوچھیں گے کی آکھدے ہو؟ فرشتے آکھیں گے کون ہے جو تواڈے تے مبعوث فرمائے گئے سن، یعنی حضور دے بارے پوچھا جائے گا۔ تو مرد آکھے گا اے آقا علیہ السلام نے جو بندہ مومن ہوئے گا، بندہ مومن ہوئے گا تو کیا آکھے گا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے جنہاں نے ایتھے حضور دی پہچان کی تھی نا، قبر اچ بھی وہی حضور نو پہچان گے۔ جیڑا ایتھے آ کے جی جمعے کے بعد سلام پڑھنا شرک ہے، پھٹے ہوں تیرے جمن تے بھی تو بے مانا نہ ہی جمندا تے پھر شرک تیرا پیو لکھ کے گیا۔ حضور دی ذات دے سن کھڑو کے درود شریف پڑھیے، بہ کے پڑھیے، جنج مرضی پڑھیے، ظالم دے پوترا تیرے ڈھڈ وچ کادی پیڑ ہے؟ درود و سلام اساں پڑھ رہے ہیں، اساں آکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت بلا تو سلام، اٹھ گئی دم میں دم جس طرف آ گیا اس نگاہ عنایت بلا تو سلام۔ جیڑا ایتھے حضور دی ذات تے درود پڑھے گا نا، حضور نو آخر زمان نبی مننے گا، اوہی قبر چ آکھے گا میرے آقا علیہ السلام نے جنہاں دی ذات تے میں درود پڑھدا رہا، جنہاں دی ذات تے میں درود پڑھدا رہا۔ جیڑا سچا مومن ہوئے گا، قادیان نواز جیڑا ہوئے گا، آنکھے حضور نے بھی مننا تے قادیانے دی بھی سپورٹ کرا، قادیانی سورہ دی، جیڑا قادیانی کتا نا، قادیانی کتا بڑے تو لے کے تھلے تک رب ذوالجلال دی قسم، رب ذوالجلال دی قسم، وحدہ لا شریک دی قسم، جیلے قبضہ قرضان دے ناچیز دی جان ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دربار تے جڑا کتا پھردا ہے نا، جڑا کتا پھردا ہے، اس کتے دے پیشاب نالوں بھی مرزا سور تے دے منن والے خنزیر بدتر، وہ کتے دا پیشاب افضل اور اعلیٰ ہے، کتا ہے پر حضور دی ختم نبوت نے ڈاکہ نہیں مارے۔ آج عدالتاں جی بہ کے آخری کی وہ حذف کیا جائے، ترمیم کی جائے، انہاں تسا ظالم دے پترو ڈالر لے چکے ہو، اسلام دے غدار بن گئے ہو، لانتی ہو تو دعویٰ کر دے ہو کہ ایسا مسلمان ہے، مسلمانوں دا کم۔ مسلمان قذاب نے جدو بھونک ماری سی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خود کا بنایا ہے قانون، توڑ کے تارے صحابہ نو لے کے ادھر چلے گئے۔ تسا انہیں ڈالراں دے یاد چھوڑ گئے ہو، کچھ حیا کرو، مرن تو بعد کوٹھیاں، کاراں، صوفے، اے سی، گارڈ نال کوئی نہ جانا، جے نال جائے گا اللہ دا قرآن جائے گا، مصطفیٰ دا فرمان جائے گا، جی اتھے کوئی ذات کم آئے گی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی رات کم آئے گی۔ فلان کیا جائے، فلان کیا جائے، شرم ہی کوئی نہیں، حیائی کوئی نہیں، اوپر لیبل مومن دلایا ایسی کی مومن ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے نا اے ملک کوئی نہیں ہونا سی۔ آج فرماندہ سنا ہوتے کہاں خلیل و بنا، ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا لولا گواہی سب بھی سب تیرے گھر کی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی نہیں ہونا سی، نہ کعبہ نہ منا، کوئی چیز نہیں ہونی سی، دنیا کائنات اندر کوئی شے۔ اس بات سے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کیتا ہے، آپ دی ذات شریف نو منے ہیں، من کے جو آپ لے کے آئے نے، اس دے من کے چلے نے، وہی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچان گے۔ حضور دا خالی نہ ہوئے، فکر مصطفیٰ نہ ہوئے، منیا کا دا منافقت کی جی میں یہودیاں نے عیسائیاں نے اپنے نبی دا نا زندہ رکھیا ہے لیکن فکر نو چھڑ دیتا ہے۔ آج اساں بھی یہ کیتا ہے، حضور دا نا دا ساڈے کول ہے لیکن فکر مصطفیٰ نہیں، فکر صحابہ نہیں، فکر اولیاء ساڈے کول کوئی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو ممکن نکیر آن گے وہ پوچھا جائے گا رب تیرا رب کون ہے؟ آکھے گا مومن ہوئے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ دین دے بارے پوچھا جائے گا، آکھے گا میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پھر پوچھا جائے گا، وہ آکھے گا میرے محبوب علیہ السلام ہے۔ یہ مومن ہوئے گا، یہ مومن ہوئے گا۔ اس بات سے مسلمان اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جڑا دین دے کے بھیجا نا، اس دین تے چل، یہ نہیں خالی نام رکھ لیا یہ اسی مسلمان ہیں۔ کسی نے پوچھ رہا ہوں نا کہ تبلیغ میں تم کون؟ ہم جی سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ میں کہتا اچھا ڈنگے مسلمان ہیں، دب ہو ہیں کی جیڑا پوچھے کون ہے انہوں یہی کہنا ہے الحمدللہ اسا صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں، اسا کلمہ حضور دا پڑھے ہیں لیکن تقلید حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے صاحبزاد خواجہ محمد سعید سرہندی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے مکتوبات دے سعیدیہ دے اندر اپنی کتاب دے اندر لکھیا قیامت اندر جدو آواز پہے گی نا صحابہ تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا سب تو بڑا عالم کھڑا ہو جاوے وہ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہوں۔ اساں اونا دے مقلد ہیں، اساں اونا دے منن والے ہیں۔ خیر جنہاں نے یہ کیا کہ میرے آقا آکھن گے یہ ہستی جڑی ہے میرے آقا علیہ السلام نے رب ذوالجلال نے پھر قرآن دے اندر بیان فرمائے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، یعنی وہ قائم رہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اللہ تبارک و تعالی فرشتیانوں رب دے فرشتے نے جدو جواب دین گے صحیح جواب دین گے ثابت قدم رہن گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک بکانے والا بکارے گا آسمان تو بکارے گا کہ اے میرے بندے تو سچ کیا ہے، تو سچ کیا ہے، تو سچ فرمایا ہے۔ پھر حکم ہوئے گا جنت جو ایک بچھونا لے آندا جاوے، کی آئے گا اور بستر لے آندا جائے گا جنت چوں ایک بستر لے آندا جائے گا، پھر جنتی لباس پوایا جائے گا۔ یہ موجہ نہیں بولنے نہیں دے موجہ ہے نا کہ نہیں؟ پھر کنیاں موجہ ہی موجہ نے میں دنیا دی گندی خاطر اساں بائی دا حق بھی مار لینے ہیں بہن دا بھی مار لینے ہیں فلانا دے جی کٹھا کر لئیے نال جانے جدو صحیح سوالوں دے جواب دیوں گے تو اسمان تو ندا ہے کہ میرے بندے نے سچ فرمایا ہے اے دے واسطے جنت جو کہ بستر لے آؤ تے جنتی لباس بھی لے آؤ، کی لے آؤ؟ جنتی لباس بھی لے آؤ۔ یہ ادو ہی لبے گا جدو کوئی محنت کریں گے۔ یہ نمازاں چھڈی ہوئی ہیں نا یار میرا کاروبار بند ہے میں جمعہ لیٹ ہی پڑھن جاؤں گا پھر جا کے میں کی کرنا ہے، پھر نہ جنت اتنی عظیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا جنت دا دروازہ ہے نا، جنت دا جڑا دروازہ ہے وہ جی ایک چوکھٹ تو لے کے دوسری تک، یعنی دروازہ ہے نا مثلا دو چوکھاڑ جن تسی آخدے ہو یعنی ایک چوکھٹ ایک اے ہے۔ حضور نے فرمایا ایک تو لے کے دوسری تک پہنچن واسطے 500 سال مسلسل گھوڑا دوڑایا جاوے نا تو انہیں مسلسل ہے اینی عظیم جنت اسی وہ چھاڑ کے دنیا دے گند دے پیچھے دنیا دے گند دے پیچھے لگے پھرنے ہیں۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت دے اندر جڑا ادنا جنتی ہے نا، ادنا یعنی جڑا سب تو گھٹ درجہ رکھدا جنتی ہوئے گا، جڑا ادنا مقام ہوئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص سے بارے فرمایا وہ اپنے باغات، اپنی بیویاں، اپنی نعمتوں، اپنے خدمگار، اپنی آرام گاہوں 1000 سال دی مسافت اندر پھیلا ہوا پائے گا. دیکھیں 1000 سال دی مسافت اندر پھیلا ہوا پائے گا، یعنی 1000 سال اگر پھرے گا نا تو پھر وہ مکمل اپنی وراثت جڑی ہوں ملی سے ہوں دیکھ سکے گا. 1000 سال اگر زندگی مل جائے میرے خیال ہے پوری دنیا میں دیکھ سکنے ہیں سکون کا. اینی زمین ملنی ہے اتنے، اینی وراثت ملنی ہے، بولتے نہیں جی. ایک روایت ہے کہ 80,000 خادم انہوں ملن گے، کنے ایتھے ایک دی روٹی پوری نہیں ہوتی، اتنے کوئی روٹی دے چکر بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. لیکن ایسا وے جنت انج نہیں لبنی. اج تو نماز میں پڑھی ہو تو شادی بیاہ تے ٹھمکے بھی لائی آوا کہ نچ بجا پھر نچ، پھر نہیں جنت لبنی. مسجد وچ بھی وہی نمازی ہوے، حال وچ جاوے تے وہی ہوے، حاجی عمرہ کرن جاوے جو اتھے کم کرے، واپسی آ کے شادی حال ہوئے کسی دے بیاہ تے جاوے، پتر دا عقیقہ کرے، نصیب و لال دا سلطان رائی دا ٹھمکا نہ لاوے بلکہ اللہ رسول دا قرآن سناوے. پھر ہے اے نہیں اوتھے جا کے آکھے یا رسول اللہ تیرے دربار سے آیا، مولا سنیا معاف کری. اوتھے آکھے جی میں تواڈے دے نازل جڑا قرآن ہویا سی نا میں او سن کے آیا. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ. بالکل قرآن برحق ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا میرا محبوبہ اعلان کر جدو تیرا امتی اپنی جانت ظلم کر بیٹھے تیرے دربار تے آ جاوے، ایتھے آ کے معافی منگے میں وہ گناہوں نو معاف کر دے گا، لیکن رب ضرور معاف کرے گا. اے نہیں اتھے معاف کراوے، ایتھے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے غداراں دے نال کھڑا ہو جاوے، قیامت تک دن حضور نو کی منہ وکھاوے گا. ایتھے نماز بھی پڑھے، شادیاں تے ٹھمکے بھی لوائے، پھر آکے مولوی صاحب دین تو مسجد میں ہے، دنیا بھی مولوی صاحب پھر کوئی دنیا بھی رکھنی پہندی ہے. میں کہنا یا دنیا رکھ یا دین رکھ. صحابہ نے دین رکھے ہے، دنیا نہیں. یہ دین رکھے ہے آج کائنات تے منبر رسول دے نام صحابہ نہیں بجدا ہے. جیڑی قوم میں اللہ جیڑی قوم نماز دنیا دی خاطر نماز چھڑ دیندی کی منہ دکھاوے گی حضور. ٹرونا مرونا دا فتنہ آیا سی بچوں، عمران خان دے دورے چایا سی. 3 مہینے کے 3.5 مہینے دکانہ بند نہیں ہیں سن. رب ادو روٹی دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ رب ادو رزق دے سکتا سی. 1 گھنٹے واسطے جی ہن دکان بند کر دیتی، رب ذوالجلال دی قسم رب ہن بھی رزق دے سکتا. اور دے نہیں سکتا تو دفتر ہر شے بند نہیں ہو گیا سن، ہوئیاں سن کہ نہیں؟ رب روزی دیندا رہا کہ بھوکے مر گئے سی سارے؟ وہ کھاندے رہے ہیں نا. جڑیاں بیبیاں دے ساسا جی اگر ٹوپی والا برقع کر لی تو ساڈے ساہ بند ہو جاندے نے. میں کہ جدوں کرونا آیا سی تو سارے چھکے چڑھائے ہوئے سن، غصے ہوندے بربادی جی چھکے دا نام لے لیا جی. میں کہ میں پنڈ دے رہن والا بندہ سیدھا سادہ مینوں ہن کی پتہ ماسٹر کو آندے جواب کو آندے تھانوں ہن کی پتہ. ادو ساہ بند نہیں ہویا، ادو نہ کوئی ساہ رکیا نہ کوئی طبیعت خراب ہوئی ہے، ادو چڑھ لیا سی. تے جے ہن ٹوپی والا برقع پا لیا تے ہن تسی مر چلی ہو. اپنے گھراں دے اندر کوئی پر اسلامی ماحول اپناؤ، گھراں دے اندر اسلامی ماحول اپناؤ. یہودی جدو ویکھے نا، یہودی جدو ویکھے آکھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی دے وارث بیٹھے نہیں نا، آکھے تو ساڈے ہی وارث بیٹھے. 3 مہینے دکاناں بند رہیاں سن. انج ہے کہ نہیں؟ رب روزی دیندا، کوئی بھکھا تو نہیں مریا.
کہ مر گئے سی کدھر اخبار تے آئے ہوئے تے دا کاروبار حکومت نے بند کیتا ہے تے یہ راتی بھڑک گئے کوئی آیا جی روٹی لب دی رہی ہے نا چنگی کہ مندی بلکہ انہاں دنوں جنہاں دے کام نہیں چلتے سن مند بھی چل پے کئی فیکٹری والے میں نے ملے نے کہندے قاری صاحب مال سٹا کے رہندا سی ہر سال کہندے رب ذوالجلال دی قسم مولوی صاحب ہے کہ فیکٹری جو عید دی چھٹیاں کیتیاں تے جھاڑو دے کے نکلے ہیں ہن دوبارہ جا کے فیکٹری چلا کے مال جمع کرنا جیڑی قوم آکھے دی غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے وہ شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے کہ جیڑی ایک گھنٹے واسطے نماز یا جمعے واسطے دکان نہیں بند کر سکتی او کس نوں نعرہ لا دی بولتے نہیں جی غصہ کر رہے ہو دین افضل ہے کہ دنیا ہے دسو نہیں دین صحابہ واسطے افضل سی لیکن ساڈے واسطے دنیا ہے جے دین ساڈے واسطے افضل ہوئے دکاندار جدو جمعے دی اذان حاجی صاحب پڑھتے ہیں مؤذن پڑھتا ہے شٹر بند کر کے نہ دھو کے پہلی صفحے جا کے نہ بیٹھے ساڈی نگاہ دین افضل دنیا پھر مصیبت بھی پئی پئی ہے کہ نہیں رب کٹ بھی لیندا ہے نماز وقت نہ پڑھنا نہیں آئے نا کہ یار بعد پڑھ لواں گے جس دین دی خاطر میرے آقا علیہ السلام نے پتھر کھادے اس دین کو سنن واسطے قوم اے حضور دی امت ایک گھنٹہ دکان نہیں بند کر سکتی قسم بخدا جو حدیث دے تاریخ دی کتاباں پڑھی دے روڑا آندا ہے ایسے دین دی خاطر میرے آقا علیہ السلام دیا 3 نمازاں قضا ہوئیاں سن 3 چوتھی نماز سرکار نے پچھلے پہرے رات کے پچھلے پہرے جا کے ادا فرمائی سی جب خندق کھودی جا رہی سی دین دی خاطر 3 نمازاں قضا ہوئیاں سن تے ساڈیاں دنیا دی خاطر ساری قضا قدر پڑھتے ہی کوئی نہیں تو ساڈی نگاہ ادھر دنیا افضل ہے تو دنیا نے جفا مارے ہیں کمانے ہیں وہ نکل بھی جاندے ہیں کدے چوری ہو گئی کدے جی میں ہاپا ٹٹ سی ہو گیا مولوی صاحب کدے بلڈ پریشر تھان تے کدے ٹھان ڈاکٹراں دا ہو نہیں تے رکھ تے ہزار اے جی میری مشورہ فیس ہے لیندے نے کہ نہیں لیندے بولتے نہیں ہیں لیندے نے ایسا یہ جھوٹی گل ہے آندا جی چلو کوئی اور پر ہی ہوتا ہے ویسے جڑے وی آئی پی ترقی یافتہ ڈاکٹر نے ہوتا ہوندے تو 4 5 15 ہزار بھی ہے میں عام معمولی انہاں رکھ تے 1000 روپیہ فیس ہے جی میری مشورہ فیس ہے ہن بہان ہن اگے کر بہان جی ہن چیک دوں تینوں کی ہے ظالما جے میں دسنا سی تے تیرے کول بڑے میں لینا ہے ہاں میں دس ہن مریض آپ ہی دسدا پیا مینوں جی بخار ہے مینوں سر نوں پیڑ ہے لت پیڑ ہوندی ہے سجا پاسا پیڑ ہوندا ہے کھبا پیڑ ہوندا ہے سارا کچھ ڈاکٹر مریض کو پوچھدا ہے پوچھ کے آندا 1000 ہور رکھ جڑا میں چیک کیتا ہے اور لیندا ہے او دین چھڈ کے دنیا کمائی تے نکلدی پئی ہے کہ نہیں کدے یو پی ایس پٹاکا مار گیا کدے پکھا سڑ گیا کدے لائٹ سڑ گئی کدے جڑا ملازم دکان تے رکھیا او گلے نوں تھوایا کر گیا انجی ہے کہ غلط ہے کدے سامان لے کے آ رہے اساں جو رکشے والا بے ایمان بجائی ہوندا سی تے ڈرم میں بجے ہے ہر شاہی برباد ہو جاندی ہے ہن ڈاکٹر نے سارا کچھ پوچھ لیا مریض کو پوچھیا پھر جڑا میں تینوں چیک کیتا دس بھئی ظالما ڈاکٹر تو مریض نوں کہنا چاہیے ڈاکٹر صاحب چیک تو اٹھا میں تینوں کیتا ہے ہر شاید تیری میں دسی کہ میرا سجا بازو بھی پیڑ ہوندا ہے کھبا بھی پیڑ ہوندا ہے لگدا ہے پٹھا کھچیا گیا ہے مینوں بخار بھی ہے سر نوں بھی پیڑ ہے میدے درد ہے گردہ پیڑ ہوندا ہے فلان ہے ہر شاید تینوں میں دسی بیٹھا تے تینوں میں 1000 دیواں اٹھا تینوں تے چاہیے کہ مینوں 1000 دے انج نہیں ڈاکٹر کو ٹر گیا دوائی لین واسطے مینوں کہندا کی ہے مولوی صاحب تانوں خیر میں دسیا ایک دس پھر کی ہے اس نے میں کہ ڈاکٹر صاحب میری گل سنو
مینوں جو سارا پتا ہوندا تے میں تیرے کول کی لینا، تو ڈاکٹر بنے میں نا میں بے کہندا مولوی صاحب پگ بڑی وڈی بننی ہے، گل بڑی وڈی کیتی، اج تک میں کسی مریض نے نہیں کیتی۔ میں کہا اج تک میرے ورگا مولوی تینوں نہیں ٹکرے ہونا، میرے ورگا تینوں کو ٹکریا ہی نہیں ہونا۔ میں کہا تساں فوٹو کھاتا بنایا سارا کچھ تو مریضاں کو پوچھ کے دیتے 1000 تو کدے 1000 فیس لیندا ہے، دس چپ کر گیا۔ رب بھی تو پردے رکھدا ہے، میں کہ ٹھیک ہے۔ مسلمانہ دین چھڑ کے دنیا کمائے گا وہ نکل جائے گا، دین دنیا نکل جائے گی، کدے نہیں رہے گی۔ اگر دین دے نال لگ کے دنیا کمائے گا وہ دنیا بھی تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، وہ دنیا بھی تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ جے ادو کرونا جی دکاناں بند رہی نے تیرا وہ روٹی دینا رہا ہے، جے ہوں بھی جمعے والے دن 1 گھنٹہ دکان بند کر کے آ جائے گا نا تیرا وہ روٹی پھر بھی سونی دے گا۔ جڑے تساں ٹائم نال چھڈ چھوٹ کے آندے ہو، سچی دسنا تساں بھوکے مر جاندے ہو۔ ہم تو مر جانا چاہیے نا، ویسے بھوکے کہ ٹائم نال آندے بندے ہو، تم تو رونا چاہیے ہو مولوی صاحب مر گئے اسی تو اج تو ٹائم نال آیا، ساڈا تو 1 گھنٹہ آیا ہوں۔ کچھ خدا دا خوف کرو، کدا مسلمان دا لیبل لایا اساں جی مسلمان ہیں، کدی مسلمان نہیں یار، دین چھڈ کے مر گئے، اج مر گئے، بے نمازی مر گئے، نماز چھڈ دیتی مر گئے، حضور دی بارگاہ جا کے کی منہ کھاواں گے؟ اور نوجوانوں تساں بھی سنو، داڑیاں دے سٹائل ادھروں بنا کے کافر کتے یہودی سور دے بنا کے بے ایمان دا پتر بے شرم بے حیا ماں دے نال زنا کرن والا یہودی کتا بے ایمان ماں دے نال بدکاری کرن والا بے ایمان دا پتر ساڈے قرآن نو گٹنا چ گلیاں چ رولن والا اج تو او دا طور طریقہ اپنا کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے ظالماں کھنجر چلا رہے ہیں۔ کس چیز دا تو مسلمان ہے؟ اگر ایسے حالت تینوں موت آ گئی میرے محبوب اسلام کو کی منہ کھاویں گا؟ سوچو مسلمانہ، سوچ کتنے ٹر گیا ہے، لٹ گئی تیری جوانی، ہر شے لٹ گئی ہے۔ یہودی کتے نے انٹرنیٹ کٹ کے ساڈے بچے دا بچے رب ذوالجلال دی قسم بچیاں بھی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ رونا آندا ہے، کدے ویکھی دا سی وقت ہوندا سی ساڈا نوجوان جدو چلدا سی سر تے امامہ چادر ہوندی سی، پتہ چلدا سی محمد عربی دا غلام جا رہا ہے، ہن چوت بان چاڑی سٹائل بنے انج لگدا جی چوہا جویں یہودی دا غلام آ رہے ہیں۔ انج نہیں، اور سچ دس انگریز یہودی کتا سکھ جن بھی غیر مسلم ہیں بے ایمان کافر انہاں کدے تہاڈا طور طریقہ بنایا؟ دسو کدے اپنایا؟ کڈے غیرت مند نے وہ بے ایمان، اگرچہ کافر نے مرتد نے بے ایمان نے ماں دے نال بدکاری کرن والے نے بہن دے نال بدکاری کرن والے نے، دس انہاں کدے تہاڈا اسلام دا طریقہ اپنایا؟ تے مسلمان کڈا بے حیا ہے، انہاں دا طریقہ بنا کے بیٹھا تے حضور نو کی منہ کھاواں گے؟ اجے آکھدے نے مولوی صاحب ہاتھ ہولا رکھو، میں کنا ہاتھ ہولا رکھانا چاہندے ہو؟ اتنے یونیورسٹیاں لڑکیاں نال بدکاری ہو گئی، مولویاں نے مسجد کے اندر منڈیاں نال بدکاری کر دیتی ہے، کنا ہاتھ ہولا رکھانا چاہندے ہو؟ ہونی ہی خانقاہ نے اتنے نہر وجنی کو شیخ برے کولوں اتنے پنڈ وچ مولوی نے ایک بچے نال بدکاری کیتی ہے، اور کنا ساڈے کول ہاتھ ہولا رکھانا چاہندے ہو؟ او سعودی عرب جڑے ظالم تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ہزاراں پیسے لا کے ہزاراں آگے لکھاں پیسے لا کے ہاتھ بن کے روزہ رسول دے سامنے مصطفیٰ جان رحمت جب پڑے جی شرک ہو گیا شرک ہو گیا، ڈب نہیں مرے مودی خنزیر نو تساں بلا کے اوتھے افتتاح کرائے۔ ملا اخبار پڑھی گئی ہے پیچھے جڑی اخبار آئی ہے، مودی سور گانا موتر پین والا خنزیر نو تساں اوتھے بلا کے اب عرب امارت اندر جتھے میرے محبوب اسلام دے قدم لگے نے صحابہ کرام رضوان اللہ جتھے آرام فرما نے اوتھے تساں افتتاح کرائے۔ سعودی عرب تسی انہیں عیاش تے بنواش ہو گئے،
ایک حضور دا غلام لکھاں پیسے تھے لا کے جاوے حضرت عثمان غنی دی قبر دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو جی یہ شرک ہے تیرے میں کہ ڈھڈ کاڑی پیڑ پائے گی شرک کر رہے آسان کر رہے تیوں کدی بیماری پائے گی کتنے لکھے ہے کہ تعلیم کرنا گناہ ہے ساڑھے مسلمان ہم تو سیدھے ساڑھے مسلمان ہیں ہر شے لٹ گئی ہے اور اسا مسلمان ساڈے مسلماناں دی غیرت ہوندی تے مودی خنزیر گاں دا موتر پین والا اوتھے جا کے مندراں دے افتدا کردا اجے انگن مولوی صاحب ہاتھ والا رکھو میں کہ یار ساڈے کول کنا ہاتھ والا رکھنا چاہندے مر کے قبر جانا رسول اکرم کی منہ کھانا چاہندے یا رسول اللہ ہر شے ہوندی رہی اسا صرف یہ کہندے سے اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیندا ہے اسلام امن کا درس نہیں دینا انہاں مولویاں دے گلاں دے نہ جانا جڑا کہ جی اسلام تو امن کا درس دیندا ہے امن کا درس نہیں اسلام غیرت کا درس دیندا ہے تیرے اندر غیرت ہوے دین دی غیرت ہوے اپنی عزت دی غیرت ہوے ساڈے اندر غیرت ہی مک گئی ہے شادی بیاہ کرنے ہیں اپنی دھیاں نو ادھے کپڑے پا سرخی پاؤڈر لوا کے حالنگ لے کے جانے ہیں اوتھے سارے بھائی تھوڑے ہوندے نے قسم با خدا کئی ایسے گلاں میں نہیں کھولدا میرے سینے چ نے میں کھولنا نہیں چاہتا کئی ایسے نے شادی آنے تے کڑی منڈا لیندے تے اللہ ویلی ہو گئے نے کہ یہ تو تھی بہن نو برقع پوا کے جاندا تے بدکاری نہیں ہونی سی اگر تواڈے وچ ایک مثال ہے حاجی صاحب بکری نو جنگل وچ چھڈ کے آویں تے شیر پہ جاوے ہن قصور شیر دا ہے کہ حاجی دا ہے بول دے نہیں جے بول تقریر اختتام ہو گیا بولو مسلمانوں تیری غیرت نو جگانا چاہنا وا بول کیدا قصور ہے شیر دا قصور نہیں بھیڑیے دا کیوں حاجی دا کیا قصور ہے خیر ہاں نہیں بلے ہو مسلمان بلے اپنے منہ سچ آپ بھی بولے ہیں جے حاجی دا قصور ہے حاجی بکری کیوں چھڈ کے آیا ہے جیڑا منڈا بے ایمان لے کے کسی دی دھی بہن نو جا رہے میں برملا آکھنا او دا قصور نہیں جیڑا تیار کروا کے خود شادی حال وچ لے کے گیا قصور ہوتا ہے یہ گل غلط ہوے مسلماناں واپس کرے قسم بخدا کیا بات ہے میرے سینے قسم بخدا ایسی ایسی گلاں نے میں کھولدا نہیں حق بیانی ایسے ایسے لوگوں نے مینوں تکلیفاں دتیاں نے میں قسم بخدا اپنے سینے لے کے پھرنا میں کدے اپنے شاگرداں نوں نہیں دسیا کدے گھر بھی گل نہیں کیتی کدے اپنے ساتھیاں نوں نہیں دسیا لوگ مینوں پتہ نہیں کنیاں گندیاں گلاں کڈدے نے لیکن میں صرف ایک اشارہ کیتا ہے میں اج تک نہ اوندا نا انتظامیہ کے لیا ہے نہ کسی محلے دار کے لیا کدے نہیں لیا میں یہ سوچیا لطف سجن دم بدم کار سجن گاگا انج بھی سجن واوا تے انج بھی سجن واوا زمزم دا پانی ہے جن تیرے نام تمہیں وار دیواں اے انج تھا جانی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ناچیز تے بڑے بڑے کوڑ وجے نے بڑی بڑیاں تہمتاں لگیاں نے لیکن رب ذوالجلال دی قسم میں نہ کدے شاگرداں نوں خبر ہون دیتی نہ کدے اپنے گھر بھی نہیں دسیا بندہ گھر بیٹھا ہوندا گل بات کر لیندا کدے بھی نہیں دسیا کسے نوازی تک نہیں گل نہیں پہنچائی اپنے پیر بھائیاں اپنے سنگیاں یاراں دوستاں تک نہیں دسیا کیوں نہیں دسنا قیامت اندر رسول اکرم دی جدوں بارگاہ جانا او دا کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامہ اعمال میرا بھی کڈو تے دوسرا دا بھی کڈو دین حق بیان کر دے ہویا سچیاں گلاں کر دے ہویا کس بندے نے گالاں کڈیاں سن جھوٹیاں تہمتاں لائیاں سن اور کس بندے نے سانو برا بھلا کیا سی کس بندے نے کیا سی مولوی دی مسیح تو چھٹی کرا دیو سونیا اج میدان چلیا ایتھے نہیں دسنا میں ہجے بھی سینے جائے میں نام بھی پتہ ہے جگہ دا بھی پتہ ہے لیکن دسنا نہیں قیامت دن تساں سارے حاضر ہوئے کہ تے بھی حاضر آکھاں گے یا رسول اللہ اے ساتھ دین والے سن اے سن دے سن اگر چی عمل نہیں کر دے سن لیکن اے سن برا بھلا کہنے والے سن اے گلاں کٹ دے سن انہاں تہمتاں لائیاں انہاں نے پتہ نہیں کی ساڈے نال کیتا لیکن سینے چ لے کے چلے میں دستا نہیں میں دستا نہیں ساڈا قصور یہی ہے رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا کے تھانے میں چشتی دین حق بیان کرتا ہے اس زمانے میں بس وما علیہ